بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، عمران خان آج جو مینار پاکستان لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ میک اور بریک ہوگا، ایسا کیوں؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، یہ جلسہ بہت حوالوں سے مختلف ہے، بہت یونیک جلسہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے اس کو مومنٹم بھی دے سکتا ہے، اور اس مومنٹم میں ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں بہت سارے لوازمات موجود ہیں، جیسے وہ آپ نے دیکھا کہ کرکٹ میچ شروع ہونے سے پہلے ایک پچ رپورٹ آتی ہے، جی، تو میں آپ کے سامنے اس جلسے کی پچ رپورٹ بھی رکھوں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس جلسے کو کامیاب کر سکتی ہیں اور کون سی ناکام کر سکتی ہیں۔ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس کے حوالے سے، اور جو ماحول ہے وہ ماحول ہمیں کس قسم کی گائیڈنس اس وقت دے رہا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، موسمی اثرات کیسے ہیں، بارش کا امکان تو نہیں ہے، وقفے وقفے سے بارش ہونی ہے، یا تیز دھواں دھار قسم کی ژالہ باری ہونی ہے، ہوا کی سمت کیا ہوگی، وہ سوئنگ ان سوئنگ جو ہے وہ اس میں نمی کتنی ہوگی، نمی کا تناسب ہوا میں، تو وہ ساری چیزیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں، عمران خان صاحب نے لگ بھگ اس جلسے کے ٹائم سے 24 گھنٹے پہلے خطاب کیا، ایک تقریر کی انہوں نے آن لائن، اور اس میں جو خان صاحب کی گفتگو ہے نا، وہ بہت جذباتی تھی۔ اور میں نے ابھی تک، یعنی کہ میں عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں اس کو کم از کم جب سے گزشتہ 1 سال ہے اس سے تو بڑا باقاعدگی سے فالو کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اور میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے ان کو غصے میں دیکھا، ان کو ٹینشن میں دیکھا، ان کو ریلیف ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ بڑا ریلیفڈ نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح آپ کو کسی طریقے سے خوشی کا تاثر ہے وہ ملتا ہے، ہر قسم کا تاثر دیکھا ہے۔ لیکن جو یہ تاثر ہے نا، اور چند جملوں میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں 120 دن، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کی جو جلسوں کی ہاف سینچری ہے وہ تو پچھلے سال مکمل ہو گئی تھی، 26 نومبر وہ ہاں نہیں 26 نومبر سے پہلے وہ تقریباً 60 سے زائد جلسے انہوں نے کیے مارچ کے مہینے سے آنورڈ۔ مارچ کی 6 تاریخ آپ سمجھ لیں کہ جو میلسی کا جلسہ تھا نا، وہ اس ساری مہم کا آغاز تھا۔ اس کے بعد سے 26 نومبر راولپنڈی کا جلسہ ان کا آخری پبلک جلسہ تھا اناؤنسڈ، جو انہوں نے یہاں پر کیا، جس میں زخمی حالت میں آئے، جس میں وہ زخمی حالت میں آئے۔ وہ ایک ٹرین لگی ہوئی تھی، ایک لفٹ لگائی ہوئی تھی، اس کے ذریعے آئے۔ انہوں نے جو واکر ہے وہ پکڑی ہوئی تھی، چہرے سے ان کے آپ کو یاد ہے کہ وہ چلتے ہوئے تکلیف کے آثار جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان اب 120 دن گزر چکے ہیں، اور 120 دن کے بعد وہ پہلی مرتبہ لوگوں کو کال کر کے ایک جلسے میں بلا رہے ہیں۔ خان صاحب کے سے 2023 کا پہلا جلسہ، 2023 کا پہلا جلسہ، بلکہ ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ نئے آرمی چیف کے دور میں پہلا جلسہ۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس دور میں پہلا جلسہ ہے۔ 26 نومبر کے بعد موجودہ دور میں ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ صحیح، بالکل۔ ایک اس میں یہ فیکٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، اس میں آپ دیکھیے کہ اب فیصلہ کن گھنٹے، اور اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، کچھ اشارے ہمیں وہاں سے ملتے ہیں۔ میں گراؤنڈ کی حالت اور وہ ساری بات میں رکھتا ہوں، خان صاحب نے جو گفتگو کی پہلے وہ سن لیں۔ صحیح۔ اور میں اس میں سے ظاہر ہے کہ تمام گفتگو نہیں، اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو خان صاحب عموماً اپنے تقاریر میں کرتے ہیں، اور وہ کنیکٹ کرتے ہیں ان جملوں کے ذریعے عوام کے ساتھ۔ جو ان کا فالوور ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے۔ 11 مہینے پہلے خان صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی مہم شروع کی، میں نے دنیا کے تمام سسٹمز دیکھ کر انصاف کی تحریک شروع کی تھی۔ ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے، قانون کی حکمرانی، کہ یہاں پر قانون نہیں ہے، اور لوگ پاکستان سے باہر اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں خوشحالی ہے۔ خوشحالی کی واحد وجہ قانون کی حکمرانی ہے۔ یہاں طاقتور خود کو آئین سے بالا تر سمجھتا ہے۔ جج کہتے ہیں کہ الیکشن کروا لو، اور الیکشن کمیشن بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیونکہ فلاں 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 چیز موجود نہیں ہے لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ 6 لوگ جو ہیں وہ آٹا لیتے ہوئے لائن میں لگے ہوئے مر گئے۔ پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، ہر بڑے ڈاکو کو NRO مل جاتا ہے، یہاں پر آئین پر واردات ڈالی گئی ہے، اور کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا؟ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اور عدلیہ سے کہا، وکلاء سے کہا، سول سوسائٹی سے کہا کہ آپ اس حوالے سے آواز اٹھائیں۔ پھر وہ پاکستان کے ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں، جو پاکستان میں صورتحال ہے رول آف لاء کی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کمزور کو طاقتور سے بچاتا ہے۔ کبھی برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی قبضہ گروپ ہوتے ہوں، وہاں پر تو کوئی قبضہ گروپ نہیں ہوتا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے۔
پھر وہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں, بتاتے ہیں اپنے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ننگا کر کے مارا جا رہا ہے. حسان نیازی کا انہوں نے ریفرنس دیا, دیگر لوگ, اور یہاں پر وہ جملہ کہتے ہیں جو میرے خیال میں اس سے پہلے عمران خان صاحب نے غصے کی پیک پر بھی گئے یہ کبھی بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری ریاست کتنا نیچے گر سکتی ہے. یہ گرفتاریوں اور جو گرفتاریوں کے بعد لوگ اپنے حالات بتا رہے ہیں اس کی ضمن میں جو ہے انہوں نے یہ تبصرہ کیا. ان کے فوراً بعد نثار جٹ صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے, عثمان ڈار کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے, ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے. ہاں, وہ چھاپوں کا جو خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا اور جو چیزیں کی ہیں وہ بتایا انہوں نے. اچھا, پھر انہوں نے اظہر مشوانی کا ریفرنس دیا. انہوں نے کہا وہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے, نوجوان آدمی ہے, اس کو بھی اٹھا لیا اور ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. اسے اس لیے اٹھایا تاکہ خوف پھیلایا جا سکے کہ یہاں ریاست ایسی ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے, تاکہ سب گھر رہیں ڈر کے مارے. پھر فہد کا انہوں نے تذکرہ کیا, ایک لڑکا ہے جو 14 مارچ آن ورڈ جو زمان پارک میں آپریشن چل رہا تھا, تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں, وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جو یہاں ہو رہا ہے وہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں. that's very serious what he is saying. اور اس وقت چلیں یہ پھر بعد کی بحث ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو دیکھیں یہاں پر اس ملک میں سب کو نا ایک مرتبہ اس کو سسٹم کو ریبوٹ کرنے کی, ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جس مقام پر آپ پہنچ چکے ہیں نا, اس نہج کے اوپر ممالک چل نہیں سکتے, قومیں نہیں چل سکتی. آگے جو ہے وہ خان صاحب نے کیا کہا, عامر مغل کا تذکرہ کیا کہ اس کے 11 سال کے بچے کو اٹھا کر لے گئے. 40 لوگ انہوں نے کہا کہ دروازہ توڑ کر میرے گھر میں گھسے, یہاں ملازموں کو مارا, لوگوں کو اٹھا کر لے گئے, یہاں سے چیزیں لوٹ کر لے گئے, سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھا لیا گیا. اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ مجھے مارنے کی کوشش تھی, ہمارے جن لوگوں کے پاس بنے ہوئے تھے انہیں بھی اندر نہیں جانے دیا گیا. مجھے پولیس نے بتایا, انہوں نے کہا کہ کیا پلان تھا یہاں پہ, پولیس کے سینئرز نے بتایا کہ مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان تھا. مجھے کہا گیا کہ کشمیر یا گلگت بلتستان چلے جائیں, وہاں آپ کی حکومت ہے. اب ایک مسئلہ خیز بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک JIT بنے گی, اور JIT بنائے گا کون؟ JIT وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ بتائیں گے جو پہلے JIT بنی ہوئی تھی اس کو کس نے سبوتاج کیا. JIT کی فائنڈنگز وزیر آباد حملے والی انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر JIT بنانی ہے تو چیف جسٹس کے ماتحت بنائیں, ہمیں اور کسی پر اعتبار نہیں. پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں کشمیر اور گلگت بلتستان جانے کا کہہ رہے ہیں, اور میرے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں, موت کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا. قوم سے کہتا ہوں کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, آزادی ایسے نہیں ملتی, جد و جہد کرنا پڑتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, جس نے مارنا ہے یہیں آ کر مار دے. آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا, کوئی ظلم نہیں کر سکتا. اگر ہم آزاد ہو گئے پھر قانون آپ کی حفاظت کرے گا. آپ نے ان میں سے کسی سے گھبرانا نہیں ہے. اچھا, یہ گھبرانا نہیں ہے والا جملہ جو ہے خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بڑا مشہور ہے. آگے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنا ہے, ہم نے پرامن طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. اور جو میرا مینار پاکستان کا جلسہ ہے جو کل رات عشاء اور تراویح, یہ کل انہوں نے کیونکہ کہا تھا تو آج رات تراویح اور عشاء کے بعد جو ہے وہ ہم جلسہ کریں گے. میں آپ کو روڈ میپ بتاؤں گا, ہم جس دلدل میں پھنسے ہیں اس سے کیسے نکلنا ہے, میں پورا پلان دوں گا. بتا رہے ہیں بارش ہوگی, ہمیں بارش کی کوئی فکر نہیں ہے. قوم نے نکل کر پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آزادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. لاہور کے لوگوں کو خاص پیغام ہے کہ جو تحریکیں لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں. یہ میری سال کی پوری قوم کے سامنے پہلی تقریر اور پہلا جلسہ ہوگا. انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں, یہ پکڑ دھکڑ بھی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈر کر نہ آئیں. ان کو شکست دینے کے لیے نکلنا ہے. مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی, اور پھر انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد. ان کی تقریر ہو گئی ختم. تقریر ختم ہونے کے بعد کچھ پیغامات جو ہے وہ PTI کے سوشل میڈیا ہینڈل سے دیے جا رہے ہیں. خان صاحب کا وہ 52-53 سیکنڈ کا پیغام ہے. پھر جو لاہور میں ان کی لوکل قیادت ہے اس نے جلسے کے مقام کا دورہ کیا ہے, کچھ انٹرویوز دیے ہیں, وہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو لاہور 6واں جلسہ ہونے جا رہا ہے خان صاحب کا, یا
چھٹا یا ساتواں جلسہ ہے صحیح جو خان صاحب کا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے وہ واحد جماعت ہے جس نے جس کو آپ اب گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں, تو مینار پاکستان جس کا رقبہ جو ہے وہ 328 ایکڑ ہے, صحیح, بڑا وسیع و عریض ہے, اور بڑی بڑی جماعتیں مل کر, یعنی ان کے دانت کھٹے ہو جائیں کہ اگر وہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ یہیں پہ ہوا تھا, یہاں جس کے پر بعد اسٹاپر توبہ لگا کر لی تھی. اسٹاپر لگا تھا. آپ کو یاد ہے 16 دسمبر کا انہوں نے اعلان کیا تھا, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جو گاڑی ہے وہ لینڈ کروزر تھی غالباً, وہ دروازہ اس کا کھولتی تھی لاہور کے مختلف علاقوں میں جا کے, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے استقبالیہ کیمپ لگے ہوتے تھے, وہ اس کے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے میگا فون اٹھا کے سر باہر نکالتی تھیں اور لوگوں کو ترغیب دیتی تھی, انہیں کہتی تھیں کہ آئیں موومنٹ کو جوائن کریں. لوگوں کو بار بار اپروچ کیا جاتا تھا, بڑی انہوں نے تحریک چلائی, بڑی انہوں. اچھا پھر اس میں مزے کی بات کیا کہ دیکھیں کراچی والا جو جلسہ تھا اس کی میزبان تھی پاکستان پیپلز پارٹی, لاہور والے جلسے میں میزبانی جو ہے وہ دراصل تو تھی نون لیگ کے پاس. گجرانوالہ والا جلسہ جو ہے وہ ہوا تھا کرکٹ گراؤنڈ میں, وہاں پر کراؤڈ سائزیبل بھی تھا, کراچی میں بھی گزارا لائق تھا. ٹھوس ہوئے تھے یہ آ کے یہاں پہ, اور باقاعدہ آپ کو یاد ہے کہ ڈیلے کرتے رہے کہ لوگ پہنچیں گے آئیں گے, اور آخر میں انہوں نے کہا سردی ہے, سردی کا بہانہ. مریم نے جو بھی ٹاسک ابھی تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے, تو مریم نواز ہے لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ میک اور بریک اس وجہ سے ہے. دیکھیں یہ جو سچویشن ہے نا, یہ انہونی بیسیکلی جس کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے, اور اینی بڈی کین گیس دیٹ. اب لوگوں کو معلوم ہے اس بات کا کہ جو پاکستان کی تاریخ ہے نا, اس میں اسٹیبلشمنٹ, ریاست, ریاستی ادارے, میڈیا, یہ وہ ہوا ہوتی ہے, یہ آپ کا وہ فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کو کامیابی کی سیڑھیاں بڑی سپیڈ سے چڑھاتا ہے. صحیح. جو مزاحمت ہے وہ بہت مشکل کام ہے پاکستان میں, خاص طور پہ آپ نے دیکھ لیا نا پچھلے 1 سال میں بھی. دیکھیں لوگوں نے اگر حالات سے تنگ آ کے, مہنگائی سے تنگ آ کے, غربت سے تنگ آ کے, بے روزگاری سے تنگ آ کے, لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کے, جو لا لیسنس ہے اس سے تنگ آ کے, جو فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, انسیکیورٹی ہے, اس سے تنگ آ کے باہر نکلنا ہوتا نا, تو اس سے زیادہ تو برے حالات پاکستان میں کبھی نہیں رہے. یہاں پر 50 روپے 30 روپے پٹرول کی قیمت یک جنبش قلم سے بڑھ جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں کا رخ کرنے کے بجائے پیٹرول پمپوں کا رخ کرتے ہیں کہ رات 12 بجے نئی قیمت کا اطلاق ہونے سے پہلے میں اپنی ٹینکی بھروا لوں. لیکن میں بڑا پازیٹیو, خان صاحب جیسے ہائی کورٹ گئے, خان صاحب جیسے اسلام آباد آئے, خان صاحب کو لوگ اس وقت ویلکم کیسے کرتے ہیں, وہ نبض ہم دیکھ چکے ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں نا کرامت مغل صاحب. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس وقت سپریشن ہوتی ہے نا تو لوگوں میں اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا ہے ڈر کا. دیکھیں ڈر تو یہ طے شدہ بات ہے نا, جو 25 مئی کو خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا پنجاب میں, پستولیں تان لی تھیں, یار یہ ملیٹنٹس تھوڑی ہیں فرینکلی اسپیکنگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یار جمہوری حق اپنا استعمال کریں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ فار ایگزامپل خان صاحب کی جو سب سے زیادہ تھک سپورٹ نظر آپ کو آغاز میں نظر آتی تھی وہ کہاں تھی؟ وہ پوش علاقوں میں تھی. جی اس کے بعد آئے ہیں نا یہ تو مڈل کلاس, اپر کلاس, پھر لوور, جو ایلیٹ والے جو ایریاز ہیں وہاں تو بہت زیادہ V8 کمپنی پڑھے لکھے اور وہ جو سارے وہ جو طبقہ تھا وہاں پہ. پھر اس کے بعد وہ میسز میں پورے طریقے سے پچھلے کچھ عرصے میں وہ ان کی روٹس زیادہ ڈیولپ ہوئی ہیں. آغاز میں تو کہتے تھے نا برگر پارٹی نا, یہ تو بالکل نام لاہور میں لوگوں نے دیکھ لیا برگر پارٹی. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بینک بیلنسز پورے ہیں نا, جن کے حالات وہ ہیں, اور بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا ان کے اور قسم کی ایفیلیشن ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. جب وہ کوئی ماں یا باپ بیٹھ کے نا سوشل میڈیا سارے دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا سوشل میڈیا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ بہت ساری مائیں ایسی ہیں, بہت سارے باپ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کے اس دن باہر نکلنے پہ پابندی لگا دیں, یہ جلسے میں نہ چلے جائیں. لیکن میں آپ کو 25 مئی والا اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں. جب میں بلو ایریا میں تھا, میں نے 4 سال سے لے کر 80 سال کے بوڑھوں تک کے انٹرویوز کیے تھے, اور ان سب میں ایک چیز کامن تھی, اور وہ تھا بغیر بتائے تھے. اچھا وہ تھا عمران خان سے عشق.
جس میں کوئی پلس مائنس نہیں تھا, وہ ایک ہی لائن پہ لگے ہوئے تھے کہ عمران خان ہی کرامت مغل صاحب, یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میں نے انٹرویوز کیے, جو لوگوں سے بات ہوئی. بالکل آپ کی اسیسمنٹ ہوگی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو اب چند گھنٹے کی بات رہ گئی ہے, مجھے لگتا ہے راستے بھی بند ہوں گے, کنٹینر شنٹینر بھی لگیں گے, اور عمران خان صاحب کے جلسے تقاریر پہ ویسے تو میڈیا پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے نا جی, آج آپ دیکھیے گا جب دفتر جائیے گا انسٹرکشنز تھوڑی سی مختلف ہوں گی. اگر کہیں کوئی مار کٹائی ہو رہی ہوئی, کوئی آنسو گیس اس قسم کا خدا نہ خواستہ, ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر اس قسم کا کوئی سین ہو رہا ہوا نا تو کہیں گے چلنے دو تاکہ لوگ تھوڑا سا, آپ کو پتہ نا کہ اس کی وجہ سے یہ خوف پھیلا کے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. بٹ امتحان ہے نا تحریک انصاف کا, ریفرینڈم کہا گیا ہے, انہوں نے ریفرینڈم کہا ہے, اٹ از لاہور کا امتحان ہے, ان کے ورکر کا امتحان ہے, اور یہ جو جلسہ ہے یہ یا تو عمران خان صاحب کے مومنٹم جو ہے نا اور ان کے میسج میں آگ لگا دے گا, بالکل صحیح, اور وہ لوگوں میں پھیلے گا, یا پھر آج اگر ایک اچھا شو نہیں کر پاتے خان صاحب تو پھر بہت بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ اب ایسی سچویشن ہے کہ جس کو پھر یوز کیا جائے گا, استعمال کیا جائے گا. اور مجھے یعنی یہ میرا گیس ہے, آئی مے بی رانگ, لیکن تمام تر زور لگا دے گے پی ڈی ایم, نگران حکومت, ریاستی ادارے, تمام زور لگائیں گے. نون لیگ کا گھر ہے سر, جاتی عمرہ ادھر ہے, وہ سارا زور نہیں لگائیں گے تو کہاں زور لگائیں گے, چلیں پتہ چل جاتا ہے چند آخری ناظرین بھی جانتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.